جب انسان تھک جاتا ہے نا تو دعائیں بھی بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں۔ جب انسان کسی تکلیف پریشانی میں ہوتا ہے نا، اور اسی دوران جب یہ الفاظ انسان کی زبان پر آتے ہیں تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایسی قربت محسوس ہوتی ہے جو کہ بغیر کسی شرط کے ہوتی ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے کہ جب زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی دوا وہ سکون نہیں دے سکتی۔ جب سب راستے بند نظر آئے، ہر دروازہ بند لگنے لگے، تو یہ وہ کنجی ہے جو ان دروازوں کو کھولنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ انسان اپنی کوشش پر ناز کرتا ہے، مگر درود ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، نہ کہ انسان کے زور میں۔ جو آنسو کسی کو نظر نہ آئے نا، تو پھر درود کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے انسان بات کرتا ہے نا، تو اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ خاموشی میں جواب دے دیتا ہے، اور درود ایک ایسی چیز ہے جو کہ خاموشی کو بھی رحمت میں بدل دیتی ہے۔ درود، اور خاص طور پہ درود ابراہیم، جب دل میں مایوسی گھیر کر لینا، ہر جگہ سے انسان تنگ محسوس کرے، تب یہ درود امید کی ایک روشنی جلا دیتا ہے جو اندھیروں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ وہ دعا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ درود وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور درود پاک کے ذریعے انسان وہ راستے بھی کھول لیتا ہے جو اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب انسان محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر محبت کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان پر بھی یقین کرتے ہیں۔ جو شخص درود ابراہیم کو عادت بنا لیتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں بے وجہ کے غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے۔ ہر مسئلے کا حل شور میں نہیں ہوتا، کچھ حل خاموش درود اور خاموشی کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنے میں بھی ہوتا ہے۔ بس دل سے پڑھنے کی دیر ہوتی ہے۔ انسان جب اس کو اپنے سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے نا، تو وہاں سے آسانی کے دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ درود ابراہیم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ اور درود ابراہیم پڑھنے والے کو یہ مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور درود پاک یہ احساس دلاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بادشاہ ہیں۔ وہ اپنی امت کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ دنیا کے فیصلے انسان کرتا ہے، مگر تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور درود ابراہیم تقدیر کے فیصلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی دعا مانگنا مشکل لگتا ہے، تب صرف درود پڑھ لینا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ خود بات سمجھ لیتے ہیں۔ جو دل ٹوٹ کر بکھر جائے نا، اور جب وہ اس بکھرے ہوئے دل کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑوں کو اس طرح جوڑ دیتا ہے جیسے پہلے کبھی وہ ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ صرف زبان کا ورد نہیں ہے یہ، درود ابراہیم دل کی گہرائی سے اور دل کی حالت کو بدلنے والا عمل ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ بات کرتا ہے اور وہ اسے آگے سے ذلیل کر دیتا ہے نا، تو اس وقت اگر انسان درود ابراہیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اس کا انصاف اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے۔ جو شخص اپنے دکھ کو درود کے سپرد کر دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کو رحمت میں بدل دیتے ہیں۔ درود ابراہیم وہ دعا ہے جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے نا، تو انسان کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے دیتی ہے۔ بے اولاد جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی بے اولادی ختم ہو جاتی ہے۔ قرض دار جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا قرض اترنے لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی مفلس انسان اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے نا، تو اس کی مفلسی دور ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ درود ابراہیم کو ایڈ رکھیں، اور پھر اس کے کرشمات دیکھتے جائیں۔ درود ابراہیم وہ طاقت ہے جو انسان کو بہترین فیصلے کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ انسان کی تقدیر میں وہ کچھ عطا ہو جاتا ہے درود ابراہیم پڑھنے والے کے، جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ درود ابراہیم ریگولر بیسس پہ پڑھتا ہے نا، تو انسان کے کام وہاں سے بننے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ درود ابراہیم پڑھنے والوں کے لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہتی، کیونکہ انہیں یہ مکمل یقین ہوتا ہے کہ وہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ درود ابراہیم کو اپنی بارگاہ میں ہر حال میں قبول کرتے ہیں۔ درود ابراہیم دعا کو قبول کروانے کی بہترین کنجی ہے۔
جب انسان آنسوؤں کے ساتھ درود ابراہیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ درود ابراہیم بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر پڑھا جائے نا، تو انسان کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ بڑا نہیں رہتا، بلکہ درود ابراہیم پڑھنے والے کو اس بات پر مکمل یقین ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم مجھ پہ ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے نصیب میں اگر کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف لکھی بھی ہوئی ہے نا، تو وہ درود ابراہیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ سچے دل کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی تھکنے نہیں دیتا۔ اللہ میاں کبھی بھی ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اللہ میاں کبھی بھی ان کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کو آسانی عطا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آتے ہیں، اور ان کی زندگی میں وہ سکون عطا کر دیتے ہیں جو کہ انسان اتنی زیادہ میڈیسن کھانے کے بعد بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ جو لوگ مکمل طور پہ درود ابراہیم پڑھتے رہتے ہیں نا، تو ان کو بہت زیادہ زندگی میں آسانیاں بھی ملتی ہیں، اور وہاں سے مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ درود ابراہیم میں کوئی عام الفاظ نہیں ہے، اس لیے جب یہ زبان پر آتے ہیں نا، تو قسمت کروٹ لے ہی لیتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو چکا ہو، مگر ایک دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور آج کا جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ میری بہن بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں رہیں، بہت زیادہ ان کی رپورٹس نیگیٹو تھیں، ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا، اور ان کے لیے صرف اور صرف درود ابراہیم کو پڑھنا اتنا باعث رحمت ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو صرف 1 سال میں ہی بدل دیا۔ وہ مشکلات، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں جن کو یہ فیس کر رہی تھیں، وہ چیزیں جو ان کی نامکمل تھیں، وہ فیصلے جو یہ کرنے میں بہت زیادہ پرابلم فیل کرتی تھیں، اور وہ چیزیں جو یہ حاصل کرنا چاہتی تھیں اور حاصل نہیں ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور خاص طور پہ درود ابراہیم کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1 ہی سال میں ان کی ساری مشکلات کو حل کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے سچے دل کے ساتھ تہجد پڑھنی شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ درود ابراہیم اور استغفر اللہ زندگی میں ایڈ کیا، تو یہ وہاں سے انہوں نے کامیابیاں پائیں جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کہانی اس دعا سے شروع نہیں ہوتی، یہ کہانی بے بسی سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ ہار دیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب دروازے بند ہو چکے تھے، بہت زیادہ بے چین تھی، تکلیفوں میں تھی، پریشانیوں میں تھی، ہر طرف سے ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن جب انہوں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا، جو کہ کوانٹٹی ان کو بتائی گئی تھی، ریگولر بیسس پہ انہوں نے پڑھا، تو نہ صرف ان کو آسانی ملی، ان کو اولاد نصیب ہوئی، بلکہ ان کی زندگی میں آنے والی دوسری مشکلات بھی آسانی سے ختم ہو گئی۔ میری اس بہن نے سچے دل کے ساتھ درود ابراہیم پڑھا، درود ابراہیم کی برکت سے ان کے مسئلے مسائل کیسے حل ہوئے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو چینج کیا، وہ سب کی سب چیزیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے میرے چینل پہ، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں تو ضرور لے کر آئیے گا۔ آج کی جو سٹوری ہے میری بہن کی، ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا یوٹرس بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے، بہت زیادہ یہ پرابلم میں تھی۔ ان کی شادی آؤٹ آف سٹی ہوئی تھی، جہاں پہ یہ رہتی تھی، ان کی شادی دوسرے سٹی میں ہوئی تھی، بہت زیادہ گھر کے پرابلم تھے، بہت زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں گھر میں تو موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے ان کو جب فرسٹ ٹائم انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، کیونکہ کہتی ہیں کہ ابھی میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، میری ساس بہت زیادہ زور دیتی تھی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ، کہتی ہے جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرا یوٹرس بہت زیادہ ویک ہے، جس کی وجہ سے مجھے کنسیپشن میں پرابلم ہوگی۔ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی، کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی ڈاکٹر کی میڈیسن یوز کی تو مجھے کنسیپشن ہو گئی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد میرا ایبارشن ہو گیا، اور ایبارشن ہو جانے کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے آلریڈی کہا تھا کہ میرا یوٹرس ویک ہے، اور لیکن جب میرا ایبارشن ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے مکمل طور پہ ریسٹ بتایا، اور 2 سال تک انہوں نے مجھے دوبارہ کنسیو کرنے سے روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا یوٹرس بہت زیادہ ویک ہے، تم پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اپنے وائٹامنس یوز کرو، اپنی زندگی پہ توجہ دو، تاکہ تمہارا جو یوٹرس ہے وہ ہیلدی ہو سکے۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی ریگولر بیسس پہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی چیزیں استعمال کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے، لیکن کہتی ہیں کہ بہت ساری میں نے میڈیسن بھی کھا لی، بہت ساری چیزیں بھی کر لی، لیکن کہتی ہیں کہ اب ان 2 سالوں میں میں نے ریسٹ کیا، اور اس کے بعد جب میں نے کنسیپشن کے لیے ٹرائی کیا تو مجھے کنسیو نہیں ہو رہا تھا۔
کہتی ہیں آپ کے پورا سال میں نے نیچرل کنسیپشن کے لیے ٹرائی کیا، لیکن اس کے بعد بھی مجھے کنسیو نہیں ہوا۔ پھر میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی کنسیپشن کے لیے، دوبارہ سے وہ ٹریٹمنٹ دیے، دوبارہ سے وہی میڈیسن اور وہی انجیکشن دیے، لیکن کہتی ہیں کہ اس کے باوجود بھی ابھی مجھے کنسیو نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ ابھی ڈاکٹر نے مجھے کچھ عرصے دوبارہ اسٹے دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا کہ ہم آئی یو آئی کرتے ہیں جس سے مے بی کنسیپشن ہو جائے۔ کہتی ہے میں نے آپ یہ آئی یو آئی بھی کروا لیا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، پورے 3 دفعہ میں نے یہ آئی یو آئی کروایا، لیکن مجھے پھر بھی کنسیو نہیں ہو رہا۔ اب ڈاکٹر نے مجھے فائنل چانس بتا دیا تھا کہ مجھے آئی وی ایف ہی کروانا ہے۔ کہتی ہیں کہ ابھی میرے ہسبینڈ نے اس بات پہ نہیں مانا، لیکن میں نے اپنا زیور بیچ کے آئی وی ایف کروانے کے بارے میں سوچا۔ میرے ہسبینڈ نے میرا ساتھ دیا اور کہتی ہیں کہ ابھی میں نے اپنا زیور سیل کر کے میں نے آئی وی ایف کروا لیا، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی جو چیز نصیب میں نہ ہو اور جو چیز نہ ملنی ہو وہ نہیں مل کے رہتی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میرا آئی وی ایف بھی فیل گیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ اتنے پیسوں کا لگ جانا اور میرے زیور کا بک جانا بھی ایک الگ تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ جس چیز کو پانے کے لیے میں نے اپنا زیور بیچا تھا وہ بھی چیز مجھے نہ مل سکی، اور کہتی ہیں کہ اب مجھے اور بھی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ میری ساس بہت زیادہ اس حرکت کی وجہ سے، جو کہ میں نے زیور بیچ دیا تھا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانیاں مجھے دیتی تھی۔ کہتی تھی مجھے بات بات پہ تانے دیتی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جو زیور ڈالا تھا میں نے وہ سیل کر دیا تھا، اور یہی بات میری ساس مجھے بار بار سنایا کرتی تھی کہ اتنا مہنگا علاج کروا لیا پھر بھی اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اتنا خرچہ کر کے انسان دوسری شادی کر دیتا ہے۔ کہتی ہیں آپ یہی بات مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی کہ جو چیز جو تکلیف میرے بس میں نہیں ہے اس کا مجھے کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کہتی ہیں آپ یہ علاج کرواتے کرواتے مجھے 7 سال ہو چکے تھے، اور یہی چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ میری شادی کو آپ ہی بہت عرصہ گزر چکا تھا، لیکن مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اوپر سے یہ عجیب عجیب سی باتیں مجھے سننے کو مل رہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بھی اپنی ہر کوشش کر چکی تھی، ہر طرح سے پیسہ لگا چکی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کو فیس کر رہی تھی۔ جب بھی میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی، ڈاکٹر مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ کا یوٹرس بہت زیادہ ویک ہے، آپ کے ایگ اچھے نہیں بنتے، آپ کے ایگ میچور نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کو کنسیپشن نہیں ہوتی۔ کہتی ہیں پھر میں نے آپ ہی ڈاکٹر چینج کر لیا، اور ڈاکٹر چینج کرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے وہی میڈیسن وہی ٹریٹمنٹ دوبارہ لینے پڑے، اور کہتی ہیں کہ 2 سال تک میں نے آپ ہی اور یہ علاج کروایا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں آپ ہی دل میں حسرت تھی کہ اولاد ہو جائے، اور خاص طور پہ جب سے میں نے اپنا زیور بیچ دیا تھا اس کے بعد جو تانے مجھے سننے کو ملتے تھے کہ اس کو کبھی اولاد نہیں ہوگی، میاں کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ کہتی ہیں بات مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ کہتی ہیں میں نے اپنی شادی کے بعد اتنا عرصہ ان لوگوں کی خدمت کی، ان کا ساتھ دیا، لیکن ان کو کوئی بھی میرا احساس نہیں تھا، بس یہی تھا کہ ان کو اولاد نہیں مل رہی۔ کہتی ہیں کہ میرے میاں کا بھی رویہ کافی زیادہ بدلا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ آپ بھی بہت ساری ٹریٹمنٹ بہت ساری میڈیسن کھانے کے ساتھ کہتی ہیں کہ میرا آپ ہی اسٹمک بھی بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا، میرے لیور میں بھی کچھ پرابلم چل رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ بس آپ ہی بہت زیادہ میری طبیعت خراب رہتی تھی، اور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ اس چیز سے تکلیف میں آ جاتی تھی جب میں ہمیشہ ہر مہینے ٹیسٹ کرتی تھی اور میرا ٹیسٹ نیگیٹو آتا تھا۔ کہتی ہیں کہ ابھی میری خواہش تھی کہ میرے گھر سے بھی بچوں کی آوازیں آئیں، اور کہتی ہیں کہ میری بھی آپ ہی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد کر دے، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی یہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی جب میں کسی کے بچے کو دیکھتی تھی اس کو اٹھاتی تھی تو کہتی ہیں کہ میرا رونا نہیں رکتا تھا، اور کہتی ہیں کہ یہ باتیں دیکھ کے لوگ اپنے بچوں کو میرے ہاتھوں سے چھین لیا کرتے تھے، انفیکٹ اپنے بچوں کی خوشیوں پہ مجھے بلانا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اور کہتی ہیں میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی تھی ان باتوں کی وجہ سے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میرا یوٹرس تو کمزور ہی تھا، لیکن ان ساری باتوں کی وجہ سے میرا دل بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، چھوٹی سی بات سن کے بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جایا کرتے تھے، گھر کے کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی تھی۔ میری ساس مجھے ایک مریضہ کہتی تھی، اور مجھے یہی کہتی تھی کہ اس کو اولاد نہیں ہونی۔ میرے میاں کو یہی کہتی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن میرے میاں دوسری شادی نہیں کرتے تھے۔ میرے میاں میرا بہت زیادہ احساس اور خیال کرتے تھے، لیکن ساس کے برے رویہ کی وجہ سے میرے ساتھ اکثر و بیشتر بہت زیادہ بدتمیزی کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ ہی میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، میں کیا کر سکتی تھی؟ ایک تو میرا یوٹرس کمزور تھا، دوسرا میرے پاس پیچھے جانے کو راستہ بھی کوئی نہیں تھا، میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، میرے بہن بھائیوں کی اپنی اپنی زندگی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی زندگی ڈسٹرب ہو، اس لیے کہتی ہیں کہ جو بھی تانے تھے، جو بھی تکلیفیں تھی، جو بھی پریشانیاں تھیں اپنے پہ ہی سہ رہی تھی، خاموشی سے اپنی زندگی کو کاٹ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کرے، اور کہتی ہیں کہ پتہ نہیں آپ ہی کون سی دل میں حسرت تھی جو مجھے اس بات پہ ہمیشہ قائم رہنے پہ مجبور کر دیتی تھی کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اولاد عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے آسانیاں لے کر آئیں گے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے جب آپ کی ویڈیو دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں کیوں نہ آپ سے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤں۔ آپ ہی جب میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کرتے ہیں، میں آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتی، لیکن
اگر آپ میری بات مانیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنسیو ضرور کریں گی۔ کہتی ہیں کہ آپی آپ نے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن دی، اور آپ نے مجھے بتایا کہ انسان جب بہت زیادہ ایکسٹرا میڈیسن یوز کر رہا ہوتا ہے نا، اور ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے نا، تو پھر چیز بھی انسان سے اتنا ہی بھاگ رہی ہوتی ہے جتنا انسان اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے اس بار پہ توجہ دینی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کیا مسئلہ مسائل چل رہا ہے۔ جب انسان اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے نا، تو زندگی آسانی کی طرف خود ہی مڑ جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آسانیاں دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے تو ریگولر بیسس پہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ جتنا زیادہ درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں نا، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیونکہ میں نے جب ان سے بات کی تھی نا، تو ان کو بہت زیادہ اوور تھنکنگ تھی، بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس رہتے تھے، بہت زیادہ یہ اپنے آپ میں ڈاؤن تھی، بہت زیادہ ان کو انزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی۔ انفیکٹ اتنی زیادہ ویک تھی کہ یہ بہت زیادہ بات کو ریپیٹ کیا کرتی تھی، بار بار ایک جملے کو دہراتی تھی، بار بار اپنی بات کو کیا کرتی تھی، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ برا ہو گیا، میں نے اتنا پیسہ لگا دیا، میں نے اتنی زیادہ چیزیں کر دی لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ اسٹیبلٹی کی ضرورت تھی، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ 3 مہینے تک ریگولر بیسس پہ درود ابراہیم پڑھیں، اور آپ نے ہر نماز کے بعد 200 دفعہ درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ مجھے بتاتی تھی کہ آپ ہی مجھے بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، تو پھر میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف درود ابراہیم آپ نے 200 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ انہوں نے ریگولر بیسس پہ پڑھا، 300 دفعہ یہ استغفر اللہ پڑھتی تھیں، اور ماشاء اللہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسانی دی، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیارا نام تھا یا وہابو، یہ بھی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر دم کیا کرتی تھی۔ ان کو میں نے کوئی میڈیسن نہیں دی، کوئی میں نے ان کو ریمیڈی نہیں دی، کوئی ان کو میں نے علاج نہیں بتایا، بس ان کو میں نے اسٹیبل کیا تھا ایز اٹ از۔ انہوں نے صرف اور صرف ان 3 چیزوں سے ہی کنسیو کیا، ماشاءاللہ، اور اتنے عرصے سے جس چیز کے لیے یہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی، ان کو آسانی ملی۔ ان کے لیے صرف یہی تھا کہ انہوں نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا وہابو پڑھنا ہے، جو کہ 1011 بار انہوں نے پڑھنا تھا۔ یہ چیزیں ان کے اکارڈنگ تھی جو کہ ان کو بتائی گئی تھی، ان پہ انہوں نے ریگولر بیسس پہ عمل کیا، اور 3 مہینے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنسیو کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوشخبری عطا کی جس کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی، کیونکہ یہ آلریڈی بہت ساری میڈیسن کھا چکی تھی۔ ان کا یوٹرس ویک تھا، بہت زیادہ ویک تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے صرف اور صرف ایک چیز استعمال کی تھی، جو کہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ہم اس کو اپنی ہنڈیا میں استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، لیکن ان کو یہ جو ریمیڈی تھی یہ ریگولر بیسس پہ یوز کرنی تھی، وہ یہ عام روٹین میں یوز کر رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ آسانی عطا کی، کیونکہ ان کو بہت زیادہ سٹریس کا پرابلم تھا، بہت زیادہ ویک ہو چکی تھیں۔ تو ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے کیلے کے چھلکے لینے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے دار چینی ایڈ کرنی ہے، تھوڑی سی دار چینی تھی، تقریباً ½ انچ کے قریب آپ نے اس کا ایک ٹکڑا لینا ہے، اور آپ نے کیلے کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے کاٹ کے اس کے بیچ میں سنیمن ایڈ کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے 2 لونگ ایڈ کر دینے ہیں۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے اس کے بیچ میں، بہت تھوڑا سا، جتنی آپ نے دار چینی ایڈ کی ہے اس سے بھی تھوڑا سا آپ نے اس کے بیچ میں جنجر ایڈ کرنا ہے، اور ساتھ ہی اتنا ہی فریش ہلدی کا ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بوائل کرنا ہے، اور بوائل کرنے کے بعد آپ نے ریگولر بیسس پہ اس کو پینا شروع کر دینا ہے۔ پینا آپ نے رات کو کھانا کھانے کے بعد ہے، جب آپ نے ڈنر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پینا ہے۔ انہوں نے یہ ریمیڈی صرف 3 مہینے تک استعمال کی، درود ابراہیم، استغفر اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا وہابو یہ پڑھ رہی تھی۔ اس سے ہوا یہ تھا کہ ان کی باڈی میں بہت زیادہ ٹاکسین موجود تھے، بہت زیادہ ٹاکسین ان کے باڈی میں اس لیے موجود تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹریس لیتی تھی، بہت زیادہ نیگیٹو رویے برداشت کرتی تھی، اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو ڈیمیج کرتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا تھا۔ اور انہوں نے جو اپنی پرسنل پرابلم ڈسکس کی تھی، جو کہ ان کے ساتھ تھی، جو ان کے خیالات تھے ان کے اکارڈنگ ان کو یہ چیز اور یہ ریمیڈی دی گئی تھی، کیونکہ اکثر و بیشتر ہر انسان کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو مسئلہ مسائل تھا وہ کچھ پرسنل تھا۔ یہ اپنی پرسنل انہوں نے جب بات ڈسکس کی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ ریمیڈی ضرور یوز کریں، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ریگولر بیسس پہ اس کو لینا شروع کیا، جو کہ 1 کپ یہ لیتی تھی رات کو سونے سے پہلے، اور انہوں نے 3 مہینے میں اپنے اس سارے پرابلم کو نہ صرف ریکور کیا بلکہ درود ابراہیم کو بھی ریگولر بیسس پہ انہوں نے کنٹینیو کیا، اور پورے 9 مہینے تک انہوں نے درود ابراہیم بھی پڑھتی رہیں۔
अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला ने इनको 11 साल के बाद एक बेटा अता किया और इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह दोबारा इन्होंने कंसीव किया है। और इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और इन्होंने बताया कि आप ही अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद नसीब की है और दोबारा से इन्होंने नेचुरली कंसीव किया है। क्योंकि इंसान एक चीज़ के पीछे भाग रहा होता है, डॉक्टर्स के पास जा रहा होता है, बहुत सारे इलाज करवा रहा होता है, ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर इलाज करने के लिए बैठे हुए हैं। जब इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो इंसान को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, आपके हार्मोनल रिपोर्ट्स देखते हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स कह रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन तकदीर में क्या लिखा है, तकदीर क्या चाहती है, तकदीर में कहाँ पे क्या कमी आ रही है, वो आपने खुद फाइंड आउट करना है। जब इंसान इस चीज़ को समझ लेता है ना, तो फिर इंसान को ना सिर्फ़ आसानी मिल जाती है, बल्कि ज़िंदगी के बड़े से बड़ा मसला भी बहुत जल्दी से हल हो जाता है। इनके साथ भी कोई मसला नहीं था, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं थी। थोड़ा-सा इनके घर का माहौल जो था, वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड था, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो जाती थी और डिस्टर्ब हो जाने की वज़ह से इनको इन सारी प्रॉब्लम को फ़ेस करना पड़ रहा था। कंसीव नहीं कर पा रही थीं, बहुत ज़्यादा वीक रहती थीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थीं, माइंड इनका क्लियर नहीं था और इसी माइंड के क्लियर ना होने की वज़ह से इनके हार्मोन जो थे, वो इनको कंसीव करने की तरफ लेके ही नहीं जाते थे। इनका पर्सनल प्रॉब्लम ये था कि ये कहती हैं कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना बहुत बुरा लगता था और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन ठीक नहीं बन पाता था। कहती हैं मैं बहुत इरिटेट रहती थी, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मेरी नेगेटिव थॉट्स जो थी उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। यही वजह थी कि इनको ये बताया गया था कि ये रेमेडी आपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करनी है। इससे आपको ना सिर्फ ज़हनी सुकून मिलेगा बल्कि जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती हैं, वो सब की सब आपसे दूर होने लग जाएँगी। इन्होंने रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़ी, साथ ही साथ ये रेमेडी भी की और साथ ही साथ इन्होंने जो-जो चीज़ें इनको बताई गई थी, वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की और अल्लाह ताला के करम से इन्होंने नेचुरल कंसीव कर लिया। कहती हैं कि आप ही जब मैंने 3rd मंथ था मेरा, कहती हैं मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही। लेकिन कहती हैं कि आप ही आपने मुझे बताया था कि पैनिक नहीं होना, किसी भी टेंशन में नहीं पड़ना, इंशाल्लाह ताला ज़रूर कंसीव होगा और अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर साहिब औलाद करेंगे। कहती हैं बस आप ही ये टेंशन परेशानी भी मेरी बहुत आसानी के साथ अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया था और छोटी-छोटी बात पे कहती हैं कि मैं स्ट्रेस में नहीं आती थी। मैंने ये सोच लिया था कि जो रब मुझे यहाँ तक लेकर आया वो मुझे आगे भी आसानी देगा और कहती हैं कि अल्लाह ताला ने आप ही ऐसा ही किया। कहती हैं कि जब मैं नेक्स्ट स्कैन के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब आपके बच्चे की हार्ट बीट मौजूद है। कहती हैं कि आप ही जब आपने मुझे में गाइड किया था कि मुझे डॉक्टर चेंज करनी चाहिए, कहती हैं कि मैंने आप ही अपनी डॉक्टर चेंज कर ली क्योंकि हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता और ना ही वो हर डॉक्टर एक जैसे ही आपको ट्रीट करता है। कहती हैं कि जहाँ पे इंसान की मेंटली सैटिस्फैक्शन हो इंसान को वहीं जाना चाहिए, इसलिए कहती हैं कि मैंने आप ही अपना डॉक्टर चेंज किया और कहती हैं मैं दूसरी डॉक्टर के पास गई। जब उन्होंने मेरा स्कैन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है, कोई भी मसला नहीं है, अल्लाह के करम से आपका बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद है और बिल्कुल एक्टिव है। कहती हैं कि उसके बाद से अभी मैंने अपना प्रॉपर जो 9 महीने का चेकअप था वो इन्हीं से करवाया और मैंने अपनी डिलीवरी भी इधर ही करवाई और अल्लाह के करम से कहती हैं कि आप ही मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई। कहती हैं कि आप ये कोई बड़े डॉक्टर नहीं थे, कोई बड़ी क्लिनिक नहीं थी, नॉर्मल सा कहती हैं कि मेरे मोहल्ले का ही क्लिनिक था जिनके पास मैं जाती थी, अल्ट्रासाउंड करवाती थी और मेडिसिन वगैरह लेती रहती थी। कहती हैं अल्लाह ताला ने मुझे ना सिर्फ आसानी दी बल्कि मेरी ज़िंदगी की वो ख्वाहिश जो इतने अरसे से मेरे दिल में चाह रही थी और इसके लिए मैंने इतनी-इतनी कुर्बानियाँ दी लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे आसानी दी और अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कहती हैं कि बेटा अता किया और अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से साहिब उम्मीद किया है क्योंकि ये 3-4 साल से रेगुलर मेरी व्यूअर हैं और माशाल्लाह से अपनी जो इनकी स्टोरीज़ हैं, जो इनकी बातें हैं, जो इनकी चीज़ें हैं, वो मैं अक्सर और बेशतर सुनती रहती हूँ। अल्लाह ताला ने इनको ना सिर्फ़ आसानी अता की बल्कि इनको बहुत ज़्यादा स्टेबल किया क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है और इसको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है और कभी-कभी इस हिम्मत के लिए इंसान कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन टूट जाता है और उस टूटने को किसी न किसी की मोटिवेशन चाहिए होती है जो कि कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत जितनी मैं दे सकती हूँ कि आप लोगों को आसानी मिले और ये अल्लाह ताला का करम होता है कि आप लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ देते हैं आपकी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला वो नेमतें, वो चीज़ें भी ले आते हैं जो कि आपके माइंड के रिलैक्स होने की वज़ह से आनी होती हैं।
बस ये अल्लाह ताला का एक करम है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको बनाए रखे, और मेरी सब बहनों को जो तकलीफ़ों में है, परेशानियों में है, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला उनको आसानी बाँटने की तौफ़ीक अता करे, और अल्लाह ताला उनको आसानियाँ समेटने की भी तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और मेरी वो बहनें जो मुझसे बात करना चाहती हैं कि आपकी आपसे कैसे बात हो सकती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर बात होगी। और वो मेरी बहनें जो अपनी कंसल्टेशन बुक करवाना चाहती हैं, अपने प्रॉब्लम, अपनी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हैं, तो आप वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। वहाँ पे मेरी असिस्टेंट आपको ज़रूर गाइड कर देंगी। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।